نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال أيضا في حديث آخر من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين معزز و مکرم سامعین و ناظرین، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں اپنے بھائیوں سے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں۔ بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو مقرر ہو، خطیب ہو، اس کے سامنے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ یہی مجلس کے اور محفل کے آداب ہیں کہ انسان کو سامنے بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے موتی اچھے نہیں لگتے ہیں، جب سارے موتی پرو جاتے ہیں، جگہ ہوتے ہیں، تب وہ ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے آپ لوگ سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ ہے صحابہ کے حقوق۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے صحابہ کسے کہتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہوگی، اور دوسرا ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا عائد ہوتے ہیں، ان پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ جہاں تک صحابہ کی بات ہے تو صحابہ ان مقدس اور ان پاک باز ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی حالت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے، ملاقات سے شرف بخشا، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ ایسے مقدس اور پاک باز ہستیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان میں مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے وہ صحابہ جو نابینا تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ صحبت کے لیے دیدار شرط نہیں ہے، صحبت کے لیے ملاقات شرط ہے، اور ملاقات کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جو نابینا صحابہ تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بچے بھی جو تمیز کی عمر کو پہنچ گئے تھے، جن کی عمر 7 سال یا اس سے زیادہ تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، وہ سارے کے سارے اس تعریف کے اندر شامل ہیں۔ یہی وہ تعریف ہے جو اہل سنت والجماعت کے ہاں معتمد اور مستند ہے کہ صحابہ انہیں کہا جائے گا جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی ملاقات ہو، ان کی ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ ایسے مقدس ہستیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں
جو ہمارے نبی کو دیکھتے تھے اور ان کے پاس ایمان نہیں تھا، جیسے کافر تھے۔ کافر ہمارے نبی سے ملاقات کرتے تھے، دیکھتے تھے، بلکہ بسا اوقات ہمارے نبی کے دسترخوان پر کھانے بھی کھاتے تھے، ہمارے نبی ان کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی کرتے تھے، تو وہ لوگ صحابہ میں شامل نہیں ہیں۔ ایسے ہی منافقین بھی صحابہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ منافقین کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ ایمان شرط ہے نبی سے ملاقات کے لیے۔ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور نبی سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو صحابہ نہیں کہا جائے گا۔ 15 صدیاں گزر گئی، آج تک کسی نے صحابہ کی لسٹ میں یا صحابہ کے اندر منافقین کو شمار نہیں کیا تھا۔ آج 15 صدی کے اندر ایک گستاخ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ صحابہ میں سے منافقین بھی تھے، یعنی منافقین کو بھی اس نے صحابہ کے اندر شمار کیا۔ میں کہتا ہوں یہ اس کی زبان نہیں بولتی تھی، یہ اس شخص کے دل میں کا جو نفاق تھا وہ بولتا تھا، کیونکہ اگر کوئی صحابی کے بارے میں منافقین کو صحابہ میں شمار کرے تو وہی انسان ہوگا جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا۔ تو منافقین صحابہ کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی نفی کی ہے، ان کے ایمان کی نفی اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور صحابہ ہونے کے لیے، صحابی ہونے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ ان کی جب ملاقات ہوئی نبی سے، نبی کے ساتھ گرچہ اٹھے بیٹھے، نبی کے ساتھ مسجدوں میں بھی آتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ اگر منافقین کو صحابہ شمار کیا جائے تو پھر کافروں کو بھی صحابہ میں شمار کرنا ہوگا، کیونکہ کافر بھی ہمارے نبی سے ملاقات کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، آپ کے ساتھ لین دین اور معاہدے کرتے تھے۔ لہذا جیسے کافر صحابہ کی فہرست میں شامل نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے منافقین بھی صحابہ کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ہوگی صحابہ کی تعریف، یا صحابہ کسے کہتے ہیں۔ جہاں تک ان کے حقوق کی بات ہے تو ان کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق بنتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا احسان اس امت پر، انسانیت پر اگر کسی جماعت کا ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، قرآن ملا، دنیا کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی۔ لہذا جس شخصیت کا اور جس فرد کا احسان زیادہ ہو اس کے حقوق بھی بہت بڑے عائد ہوتے ہیں۔ تو بے شمار حقوق ہیں صحابہ کرام کے، لیکن چند حقوق جو انتہائی اہم ہیں ان کو میں آپ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑا جو حق ہے یا پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے مقام مرتبے کو جاننا چاہیے۔ اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا، ان کی جو عظمت ہے اور ان کا جو دین اسلام کے اندر مقام و مرتبہ ہے، اس مقام مرتبے کو جاننا یہ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اس آیت کا شروع کا حصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی، اس کی دلیل میں نبی کے نبوت کی صداقت کے لیے نہ کوئی معجزہ اللہ نے بیان کیا، نہ کوئی اور بات بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی صداقت کے لیے اپنے نبی کے صحابہ کو بیان کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان پر جو ایمان لانے والے صحابہ ہیں وہ کون ہیں؟ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کی کچھ خوبیاں بیان کی، ان کی کچھ علامات بیان کی۔ انہی میں سے ایک خوبی اور ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کا بھی تذکرہ سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر کیا۔ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر جو آسمانی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی، ان آسمانی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ نبی کی نبوت و رسالت کو بیان کیا ہے، وہیں صحابہ کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نشانیاں اور ان کی علامتیں
سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر اپنے نبی کے ساتھ بیان فرمائی۔ صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی تربیت اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اگر ان کی تربیت میں اور ان کے اخلاق اور کردار میں کہیں کوئی کمی نظر آئی، اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائی، آسمان سے قرآن کے اندر آیتیں اتاری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور ان کی اصلاح فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام جو اطاعت و بندگی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل کرنے میں تاریخ انسانیت کے اندر وہ مثال قائم کی ہے کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر اس کی مثال ملنا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی حکم نازل کرتا تھا اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا، حکم کے الفاظ مکمل نہیں ہوتے تھے کہ صحابہ کرام اس کی تعمیل کے اندر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جانثاری کی اور فداکاری کی، اطاعت و بندگی کی وہ مثال قائم کی ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن اترتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول اطہر پر وہ ان کا دیدار کرتے تھے، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نبی کے ساتھ سفر کیا، نبی کے مہمان بنے، نبی ان کے مہمان ہوئے، اور اس طریقے سے نبی کے ساتھ جنگیں کی، جہاد کیا۔ یہ ساری فضیلتیں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے۔ سب سے اونچا مقام، سب سے افضل انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ ہم دنیا کی ہر نیکی کر سکتے ہیں، آج کا مسلمان دنیا کی ہر نیکی کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جو شرف ہے اور جو عبادت اور نیکی ہے وہ انسان آج کا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اس کے لیے منتخب کیا۔ جہاں نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہیں نبی کے ساتھی بھی اللہ رب العالمین کے انتخاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو منتخب کیا، صحابہ کا انتخاب کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، اللہ رب العالمین ان کو چن لیا اور اپنی رسالت دے کر کے ان کو مبعوث کیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد قلب محمد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر اللہ رب العالمین لوگوں کو دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل صحابہ کرام کا پایا، فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کا ساتھی اور مددگار بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، یہ صحابہ، یہ آپ کے وزراء ان کے دین کے لیے کفار سے قتال کرتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ تو صحابہ کرام کا انتخاب یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نبیوں کا انتخاب کرتا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ رب العالمین اپنی رسالت کہاں رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین لوگوں کو منتخب کرتا انسانوں میں سے کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ لہذا اگر آج کوئی صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے یا ان پر نقد کرتا ہے تو صرف صحابہ پر اعتراض اور نقد نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العالمین پر اعتراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر نقد ہوتا ہے۔ جیسے کوئی نبی پر اعتراض کرے تو گویا کہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر یہ نقد کرتا ہے کہ یہ شخصیت نبی کے لیے موضوع نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پر اعتراض کرتا ہے، گویا کہ اپنے زبان حال سے کہتا ہے کہ یہ شخصیتیں نبی کی صحبت کے لیے بہتر نہیں تھیں، موضوع نہیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان شخصیتوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کر کے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین غلطی کی، وہ اپنی زبان سے اس بات کا گویا کہ اقرار کرتا ہے۔ تو یہ صحابہ کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے، ان کے مقام مرتبے کو جاننا یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر حق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی کے صحابہ کو کچھ نہ کہو، انہیں کچھ بھی نہ کہو۔ فلمقام احدہم ساعۃ خیر من عبادۃ احدکم 40 سنہ، تم 40 سال اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو
تو ان کا ایک لمحہ نبی کے ساتھ گزارنا تمہارے 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ مسند احمد کی ابن ماجہ کی اور ابن ابی عاصم ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بات کرتا رہے تو اس لمحے کو بھی نہیں پا سکتا جو لمحہ نبی کے ساتھ صحابہ کرام نے گزارا ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، وہ کہتے تھے اولئک اصحاب محمد افضل هذه الامہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے صحابہ ہیں، اس امت کے سب سے افضل ہیں، ابرها قلوبا، اس امت میں سب سے زیادہ پاک دل والے، واعمقهم علما، اور اس امت میں سب سے زیادہ گہرا علم والے، واقلها تکلفا، اور اس امت میں سب سے کم تکلف والے۔ وہ سادگی پسند لوگ تھے، ان کے ہاں ہمارے جیسے تکلفات اور مصنوعی چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی ہی و اقامت دین ہی، یہ ایسی قوم تھی جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے پسند کر لیا۔ دین کو قائم کرنے کے لیے دین کو انہوں نے قائم کیا اپنے اوپر بھی اور دنیا کے اندر بھی دین کی نشر و اشاعت فرمائی۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبَعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، لہذا تم ان کے فضل کو جانو، ان کے مقام کو جانو اور ان کے آثار کی اتباع کرو، ان کی سنتوں کی، ان کے طور طریقے کی اتباع اور پیروی کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ، اور استطاعت بھر ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے کو بناؤ۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے، ہدایت پر تھے، جو اللہ رب العالمین نے ہدایت آسمان سے نازل کی تھی اسی ہدایت پر یہ لوگ تھے۔ لہذا یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے جن کا جاننا ان کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا حق ہے۔ ایک آدمی عبداللہ بن مبارک، جنہیں رئیس المحدثین بھی کہا جاتا ہے کہ محدثین کے سردار، ان کے پاس آئے اور ان سے کہا معاویہ افضل ام عمر بن عبدالعزیز، کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عادل اور منصف حکمراں اور خلیفہ گزرے ہیں بنو امیہ کے، سن 100 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے ایک شخص کہ معاویہ جو کاتب وحی تھے اور مسلمانوں کے 40 سال تک امیر والی یا امیر المومنین بن کر کے رہے، 20 سال تک ان کی زندگی گزری، والی کی حیثیت تھے ملک شام کی، اور 20 سال انہوں نے خلافت کی، حکمرانی کی۔ تو اس نے سوال کیا کہ معاویہ امیر المومنین معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا لا تراب فی منخر معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی ناک کے اندر جو دھول تھا نبی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، وہ عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی سے افضل اور بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی سے افضل اور بہتر ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کے اندر جو دھول تھی، جو تراب تھا، جو مٹی تھی نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، نبی کے ساتھ جہاد کرنے کی وجہ سے، اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی سے وہ دھول بہتر تھی۔ اس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جب کہہ دیا کہ وہ تو حضرت امیر المومنین سے بھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں، تو انہوں نے صحابہ کرام کا فضل و مقام اور ان کا مرتبہ واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکوں سے جنگ لڑی، عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی اس گھوڑے کی ٹاپ کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ہی عادل اور منصف خلیفہ اور حکمراں گزرے ہیں، جنہیں بہت سارے لوگوں نے خلفائے راشدین کے اندر بھی شمار کیا ہے، ان کے عدل اور انصاف کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری پوری زندگی بھی امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی، جس جنگ میں، جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کے ساتھ کافروں سے اور کافر مشرکین سے جنگ لڑی ہے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس طریقے سے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو امر احدنا الدہر کلہ فی طاعات متصلہ ما واز عمل امرئ من صاحب النبی ساعۃ واحدہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے تو بھی وہ لمحہ جو صحابہ نے نبی کے ساتھ گزارا اس کے برابر اس کی پوری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔
یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اور اس طریقے سے ان کا سب سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ ان کا پہلا حق ہے جو امت محمدیہ کے افراد پر یہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ ان کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ہم تمام لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ صحابہ کرام ان سے محبت کرنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک شخص ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کی اس کے ساتھ محبت ہوگی۔ لہذا اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تمہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ خوشی ہمیں اسلام سے ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہمیں اس بات سے ہوئی ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت ہے، اگرچہ ہمارے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام صحابہ سے محبت کرنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سمجھتے تھے، سبب سمجھتے تھے۔ آج کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ اسلام کی مظلومیت کہہ لیجئے، یا جن فرقوں اور جماعتوں نے اپنا یہ دین اور دھرم بنا لیا ہے، ان کی دین سے دوری، ان کا نفاق کہہ لیجئے کہ آج وہ صحابہ کرام سے نفرت کو، صحابہ کرام سے بغض کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے رافضی ملیں گے آپ کو جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت کے اندر ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یقیناً تمہیں وہ جنت نہیں ملے گی جس جنت کے اندر ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو اللہ نے جنت ایک ہی بنائی ہے، لہذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا جو ایسی بات کہے کہ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت کے اندر ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ رافضی اور یہ شیعہ صحابہ کرام سے عداوت اور دشمنی کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ خوارج یہ بھی صحابہ کرام سے عداوت اور دشمنی کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سلف صالحین صحابہ جنت میں جانے کا ذریعہ صحابہ کرام سے محبت کو سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مقرب اور انتہائی پاک باز بندے تھے، لہذا نیک لوگوں سے محبت جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہوا کرتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اہل ایمان کی خوبی تو یہ ہے کہ جو ان کے بعد آئے، بعد میں آنے والے، پہلے جانے والوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں کے اندر اہل ایمان کے تعلق سے ذرا بھی کجی مت رکھ، دل کے اندر کوئی ٹیڑھا پت مت رکھ، ہمارے دل کے اندر ان کے خلاف کوئی بھی عداوت، کوئی رنجش مت رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارا رب تو مہربان اور رحم دل ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کے تعلق سے کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کسی طرح کی کوئی عداوت اور کوئی دشمنی نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل ان کی محبت سے لبریز اور پاک ہونا چاہیے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ اللہ سے محبت، نبی سے محبت اور دین سے محبت، صحابہ کرام سے محبت یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، لہذا یہ بھی ان کا بہت بڑا حق ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں۔ صحیحین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا صحابہ کے تعلق سے لا یحبهم الا مومن، کہ صحابہ سے جو محبت کرے گا مومن ہی ہوگا، ولا یبغضهم الا منافق، اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ من احبهم احبه اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ رب العالمین ان سے بھی بغض رکھے گا۔ لہذا صحابہ سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے، صحابہ سے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ سے نفرت کی دلیل ہے۔ یہ اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو اس کے دل میں گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی نفرت ہے، اگرچہ اس بات کے اقرار نہ کرے، اس بات کا اعتراف نہ کرے، لیکن حقیقت یہی ہے جو قرآن کہتا اور حدیث کہتی ہے
کہ اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے بغض رکھتا ہے، اور اگر کوئی صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے محبت رکھتا ہے۔ لہذا جو آج صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں، وہ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کو پرکھیں کہ ان کا ایمان کہاں ہے، جو صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور صحیحین ہی کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آیت المؤمن حب الانصار، مومن کی پہچان کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت ہے انصار سے بغض رکھنا۔ یہاں صرف انصار شامل نہیں ہیں، انصار کے ساتھ ساتھ مہاجرین بھی شامل ہیں، بلکہ مہاجرین بدرجہ اولا شامل ہیں، اس لیے کہ مہاجرین کا درجہ انصار صحابہ کے مقابلے میں اونچا ہے۔ مہاجرین پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ مہاجرین نے ہجرت کی اپنے دین کی بقا کے لیے، نبی کے حکم پر اپنا ملک چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا، اس لیے مہاجرین کا مقام انصار کے بالمقابل ان کا درجہ اونچا ہے۔ لہذا انصار سے اگر محبت کرنا ایمان ہے تو مہاجرین سے محبت کرنا بدرجہ اولا ایمان ہے۔ اگر انصار سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا نفاق ہے تو مہاجرین سے بغض رکھنا اور ان سے نفرت کرنا بدرجہ اولا یہ نفاق ہے۔ لہذا علماء نے بیان کیا ہے کہ اگرچہ ہمارے نبی نے انصار کے بارے میں بات کہی ہے، لیکن صرف انصار ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ اس کے اندر شامل ہیں کہ کوئی بعد میں انصار چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا مہاجرین کے بعد، کوئی انصار کو تخت مشق نہ بنا لے، کوئی انصار پر تنقید کا کہ تیر اور تفنگ نہ پھینکنا شروع کر دے، اس لیے آپ نے انصار کو بطور خاص فرمایا، ورنہ انصار کے ساتھ ساتھ تمام مہاجرین اور تمام صحابہ اس کے اندر شامل ہیں، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان السلف یعلمون اولادہم حب ابا بکر وعمر کما یعلمون سورۃ من القرآن، کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ایسی سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کی صورتیں انہیں یاد دلاتے تھے، جسے قرآن کی صورتیں اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، ایسے ابو بکر و عمر اور صحابہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیوست کرتے تھے، کیونکہ صحابہ یہ اسلام کے دین کے اولین راوی ہیں، یہ اسلام ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کمی آ گئی، کجی آ گئی، تو دین سے بھی آپ دین کے تعلق سے بھی آپ کے دل کے اندر نفرت آ سکتی ہے، دین سے آپ کا ایمان اٹھ سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت ایمان ہے، اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے انہیں صحابہ کرام کی محبت سکھانا چاہیے۔ یہ سلف صالحین کی سنت ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی محبت اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ عاصم بن محمد کے پاس امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو عظیم فقیہ اور عالم اور امام اور محدث گزرے ہیں، ان کا ذکر ہوا تو لوگوں ان کے خوب مناقب اور فضائل بیان کیے۔ جب لوگ فارغ ہو گئے تو ان کے بارے میں عاصم بن محمد نے کہا، یہ بھی بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہیں کہ ان کے اندر ایک خوبی اور خصلت ایسی تھی جو تمام چیزوں پر بھاری تھی، اور یہ تھا کہ ان کا دل صحابہ کے تعلق سے پاک تھا۔ کون؟ سفیان ثوری ہی نہیں بلکہ تمام ائمہ کے بارے میں، لیکن ان کے بارے میں بات بیان کی گئی کہ ان کے تعلق سے کچھ باتیں لوگوں نے غلط بیان کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کا دل صحابہ کے تعلق سے بہت پاک تھا، یہ ایسی خوبی تھی جو ان کے مناقب اور فضائل کے اندر لوگوں نے ان کو شمار کیا۔ اس طریقے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، لیکن ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو سے کام نہیں لیتے۔ جس طریقے سے جو روافض ہیں وہ غلو سے کام لیتے ہیں آل بیت کے تعلق سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حسن و حسین کے تعلق سے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور اس طریقے سے عباس اور عبداللہ بن عباس جن کا تعلق آل بیت سے ہے، ان کے بارے میں ان کے عقیدے کے مطابق، ورنہ آل بیت میں تو آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں اور اس طریقے سے اور بھی لوگ شامل ہیں۔ اس سے پہلے ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو صحابہ ہیں ہم ان کی شان میں غلو نہیں کرتے، جس طریقے سے کہ روافض غلو کرتے ہیں کہ ان کی شان میں غلو کرتے ہیں اور ان کے مقام کو اونچا کر دیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے، ان کا جو مقام ہے اسی مقام پر ان کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں کسی بھی صحابی سے برات بھی نہیں کرتے، تبرہ بھی نہیں کرتے، جیسے کہ روافض اور خوارج کرتے ہیں۔ ہم کسی صحابی سے پر کے ساتھ نہ غلو کرتے ہیں
اور نہ کسی صحابی کے ساتھ تبرہ کرتے ہیں. وَنُبْغِضُ مَن يَبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے ہم بغض رکھتے ہیں. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان کا خیر کے ساتھ تذکرہ نہ کرے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بغض رکھتے ہیں. وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان اور احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، اور یہ دین کے اندر حد سے تجاوز کر جانا ہے، یہ سرکشی اور زیادتی ہے. کتنا دو ٹوک فیصلہ ہے ائمہ کا، قرآن کا اور حدیث کا. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو ان سے صحابہ سے بغض رکھے گا، قرآن میں اللہ رب العالمین کو کافر قرار دیا ہے. سورہ فتح کی وہی آیت، جو آیت ہم نے اس کا شروع حصہ آپ کے سامنے پڑھا تھا، اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ فرمایا ہے کہ ان سے جو بغض رکھ سکتا ہے وہ کافر ہی ہوگا. تو لہذا صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے، اور یہ طغیان اور دین سے کے اندر حد سے تجاوز کر جانے کی علامت ہے، اس کے سرکشی کی علامت ہے. اگر کوئی کسی صحابی سے نفرت رکھتا ہے، چاہے ایک ہی صحابی کیوں نہ، پورے صحابہ سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ کسی بھی ایک صحابی سے انسان اگر نفرت رکھتا ہے، جیسے کوئی ایک نبی سے اگر نفرت کرتا ہے تو گویا کہ تمام نبیوں سے نفرت کرتا ہے. ایک نبی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے گویا کہ تمام نبیوں کا انکار کرتا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی ایک صحابی سے نفرت کرتا ہے اور ایک صحابی سے اگر برات کا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ تمام صحابہ سے نفرت کرتا ہے اور تمام صحابہ سے برات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ صحابہ کا دوسرا حق ہمارے اوپر کہ ہم ان سے محبت کریں، کیونکہ ان کا محبت دین ہے، ایمان ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. ان سے محبت رکھنا، لہذا ان کا ہمارے پر بہت بڑا حق ہے. جیسے ہم اللہ سے، اس کے نبی سے، دین سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ سے محبت کرنا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے. تیسرا جو ان کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کرنا، ان کی بھلائی ہمیشہ کرنا، ان کی ہمیشہ تعریف کرنا، ان کے مناقب کو، ان کے محاسن کو، ان کی فضیلتوں کو بیان کرنا، اسے لوگوں میں نشر کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ان کے فضائل کو لوگوں بیان کریں. جیسے اسلام کے فضائل، اسلام کے مناقب آپ بیان کرتے ہیں، نبی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، نبی کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسی طریقے صحابہ کے محاسن کو، ان کے فضائل کو اور ان کے مناقب کو مجلسوں میں، خطبوں میں، دروس کے اندر، گھروں میں اور اپنی نجی مجلسوں میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ان کے محاسن اور ان کے مناقب کو بیان کرنا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہمیشہ ہماری زبان ان کی تعریف سے رطب اللسان رہے، ہمیشہ ان کی ہم تعریف کریں اور ان کی خوبیوں اور ان کے مناقب کو ہم بیان کریں. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت کا تقاضا ہے. امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم دین تھے. فرماتے ہیں وَيُقَالُ بِفَضْلِهِمْ وَيَذْكُرُونَ بِمَحَاسِنِ أَفْعَالِهِمْ، کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان کے فضل کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کے فضل کو اور ان کے مقام مرتبے کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو افعال ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کے جو اچھے اعمال ہیں، ان اچھے اعمال کو، ان کی خدمات اور کارناموں کو کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان کے بے شمار کارنامے ہیں صحابہ کرام کے. انہوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچایا، توحید پہنچائی، سنت پہنچائی، نبی کا عمل پہنچایا، اللہ رب العالمین کا دین پہنچایا. انہوں نے افریقہ کے صحراؤں تک گئے اور اس طریقے سے یورپ کے جو ہے برف پوش علاقوں تک گئے اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کا ڈنکا اور اسلام کے جھنڈے کو لہرایا. یہ صحابہ کرام ہیں، لہذا ان کی خدمات کا اور ان کے مناقب اور محاسن کا تذکرہ کرنا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے. اور اہل سنت والجماعت بیان فرماتے ہیں، ان کا قول ہے یہ ان یعتقد المرء المحبہ لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی صحابہ کے لیے محبت کا عقیدہ رکھے، وَيَنْشُرَ مَحَاسِنَهُمْ وَفَضَائِلَهُمْ، اور یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کے محاسن کو اور ان کے فضائل کو بیان کرے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّن صَحَابَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا بِخَيْرٍ، کسی بھی صحابی کا تذکرہ کریں گے ہم تو خیر کے ساتھ ہی کریں گے. کوئی بھی صحابی ہوں، چاہے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، ان کی صحبت ثابت ہو گئی، ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہو گئی، وہ صحابی کے زمرے میں
صحابی کی فہرست میں شامل ہو گئے تو کسی بھی صحابی کا ذکر خیر کے علاوہ نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی ذکر ہوگا خیر کے ساتھ ہوگا، بھلائی کے ساتھ ہوگا، اور یہ کون کرے گا؟ جو اہل ایمان ہوگا، اور جو اہل نفاق ہوں گے وہ صحابہ کا تذکرہ کبھی خیر کے ساتھ نہیں کریں گے، کبھی بھلائی کے ساتھ نہیں کریں گے، جب بھی تذکرہ کریں گے شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مبنی بحقیقت بات کہی ہے کہ جو روافض ہیں اور جو خوارج ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ اس کائنات میں سب سے برے کون تھے تو کہیں گے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا۔ جبکہ آپ دیگر مذاہب کے لوگوں کو سے پوچھئے کہ تمہارے دین اور دھرم کے اندر سب سے بہتر کون لوگ ہیں تو ان لوگوں کو بتائیں گے جو ان کے بڑے لوگوں کا جنہیں زمانہ ملا۔ آپ یہودیوں سے پوچھئے سب سے بہتر کون ہیں، وہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کے ماننے والوں سے پوچھئے کہ تمہارے نزدیک سب سے بہتر کون ہیں، کہیں گے حواری عیسیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ لیکن ان لوگوں سے آپ پوچھئے، ان روافض سے، ان خوارج سے کہ اس پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر سب سے برے کون لوگ تھے تو وہ کہیں گے کہ صحابہ کرام تھے، نبی کے صحابہ تھے، نبی کے ساتھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کی شقاوت ہے، یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کے نفاق کی علامت ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے صاف فرما دیا کہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ کوئی مولوی نہیں کہتا ہے، یہ کوئی عالم نہیں کہتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی جن کے پاس اترتی تھی، جو معصوم تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ تو جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ منافق کی فہرست میں شامل ہوگا، وہ چاہے اپنے آپ کو ایمان کے سب سے اونچے کیٹیگری میں شامل کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کی عدالت سے فیصلہ ہو چکا ہے، نبی کی زبان فیض ترجمان سے، نبی کی زبان وحی سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کے ذکر کے فضائل کو اور ان کے مناقب کو بیان کرنا یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ائمہ کرام نے، علماء نے صحابہ کے فضائل و مناقب پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں کتابیں آپ کو صحابہ کے فضائل اور مناقب میں آپ کو ملیں گی۔ امام احمد نے کی کتاب ہے صحابہ کے فضائل پر، امام دارقطنی کی ہے، اور اس امام قدامہ المقدسی کی، ابو نعیم اصفہانی نے، ابو بکر نیسابوری نے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری نے، علی بن مدینی نے، ابو زرع الرازی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ کے جو مصنف ہیں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو حاتم الرازی نے، ابن عبد البر نے، ابن رسیل جزری نے، اور اس طریقے سے حافظ ابن حجر نے، کن کن کا نام لیا جائے، سینکڑوں علماء ہیں جنہوں نے صحابہ کی فضائل و مناقب پر، ان کی تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں۔ اور صحابہ کے موضوع پر سب سے عظیم اور سب سے بہترین کتاب ہے، عالم دین ہیں سعودی عرب کے شیخ سعود الجربوعی، جنہوں نے پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھا ہے اور 10 جلدوں کے اندر صحابہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ امام شیخ محمد بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کے موضوع پر سب سے بہترین کتابوں میں سے کتاب ہے، اور ہر طالب علم کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ کتاب جو 10 جلدوں کے اندر لکھی انہوں نے، پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے، پی ایچ ڈی کا یہ رسالہ 10 جلدوں کے اندر صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور اپنے موضوع پر کہہ رہے ہیں سب سے وسیع اور سب سے زیادہ ضخیم کتاب ہے اور سب سے بہتر کتاب ہے یہ کتاب شیخ سعود الجربوعی کی، جو دکتورا کے رسالے میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے علماء نے اور ائمہ نے ہر زمانے میں ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ ان کا تیسرا حق تھا کہ ان کا ذکر خیر کرنا اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو محفلوں کے اندر، دروس اور محاضرات کے اندر، کتابوں کی شکل میں، خطبوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم لوگوں کا صحابہ کرام سے راضی ہونا اور ان کے لیے رحمت و استغفار کی دعا کرنا، یہ بھی صحابہ کرام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان سے راضی رہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی کوئی کجی نہ ہو، کوئی ہمارے دلوں کے اندر انقباض نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہمارے دلوں کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ہمارے نبی ان سے راضی ہو گئے،
جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو اگر ہم نہیں راضی ہوں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا صحابہ کرام سے، لہذا اہل ایمان پر ان کا حق ہے کہ ہم بھی ان سے راضی ہوں۔ اس طریقے سے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے سورہ فتح کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ رب العالمین مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں پر جنہوں نے بیعت کی، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین کو معلوم تھا ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا، واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو فتح قریب عطا کیا۔ فتح قریب، مکہ فتح ہوا، فتح قریب اللہ رب العالمین کو عطا کیا۔ اس لیے حدیبیہ کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، لہذا ان کا حق ہمارے اوپر کہ ہم بھی ان سے راضی رہیں۔ اگر ہم ان سے راضی نہیں ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوتاہیاں کی دین کو پھیلانے میں یا نبی کے ساتھ تعاون کرنے میں، نبی کے ساتھ اٹھنے، نبی کی مدد کرنے میں کسی طرح کے انہوں نے کوتاہی کی، تو گویا کہ ہم ان کے عمل سے راضی نہیں ہیں، لہذا ہمارا دل ان سے راضی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب راضی ہو گیا اور اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو اہل ایمان جو ہوگا وہ بھی صحابہ کرام سے راضی ہوگا۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے زمانے کے مشہور ائمہ اور محدثین میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان من السنہ الترحم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، یہ سنت میں سے ہے، یہ دین کے طور طریقے میں سے، یہ دین میں سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے رحمت اور استغفار کی دعا کرنا اللہ رب العالمین سے۔ تمام صحابہ، یہ نہیں کہ بڑے بڑے صحابہ جو پہلے ایمان لائے نہیں، تمام صحابہ جو بھی صحابہ کی لسٹ میں آگے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، یہ ان کا ہمارے اوپر حق اور دین کے اصول میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین جیسا کہ اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، اپنے سابقہ جو لوگ گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی کینہ اور کپٹ مت رکھنا۔ فَلَمْ نُؤْمَرْ إِلَّا بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ تَنَقَّصَ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ، اگر کسی نے ان کو کچھ کہا یا ان کے شان میں گستاخی کی، ان کی شان کو گھٹایا، فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ، وہ سنت میں سے نہیں ہے، وہ سنت پر نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں سے، سلف صالحین کے پیروکاروں میں سے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے یا ان کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَيْءِ حَقٌّ، اور مال فے میں بھی ایسے آدمی کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اخبرنا غیر واحد عن مالک بن انس، مالک بن انس سے بہت سارے لوگوں نے ہمیں مالک بن انس کے ذریعے سے کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے بات کہی ہے۔ اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی صحابی کی تنقیص کرے تو مال فے میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے، اور مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار و مشرکین سے بغیر لڑے ہوئے جو مال حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جنگ ہوتی ہے، کافروں کو شکست ہوتی ہے، کافر مال چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال فے یہ ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہوتی ہے، کافروں کے دل میں رعب چھا گیا،
وہ ڈر گئے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور مال چھوڑ کر کے چلے گئے، تو اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے، یا معاہدہ ہو گیا، ان کے ساتھ صلح ہو گئی تو اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ایسے مال میں ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے جو کسی بھی صحابی کی تنقیص کرے یا کسی بھی صحابہ کے بارے میں کوئی زبان دراز کرے، غلط بات کہے، ایسے لوگوں کا مال فے میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام حمیدی کہتے ہیں کہ بات ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے علماء کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ تو چوتھا حق یہ ہے کہ ہم کو صحابہ کرام سے راضی ہو جانا چاہیے، ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے ذرہ برابر بھی کوئی عداوت اور کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے، دل ایک دم پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ ہی نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کے تعلق سے چیز ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ کسی بھی مومن کے تعلق سے دل کے اندر کوئی قدورت نہ ہو، آپ کے دل کے ہمارے دل کے اندر کوئی کسی بھی طرح کوئی رنجش نہ ہو۔ یہ تمام اہل ایمان کا ہمارے اوپر حق ہے، تقاضا ہے۔ تو جو صحابہ ہیں ان کا حق بدرجہ اولا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے کہ ان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے۔ پانچواں حق یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اپنا آئیڈیل ماننا، ان کے طور طریقے کو اپنانا، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، ان کے عقیدے اور منہج کو اپنانا، دین میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، اور نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، جو بھی دین کی عبادتیں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، دین کی دعوت دینے میں، اس کی نشر و اشاعت میں، غرض کی زندگی کے تمام شعبوں میں صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ تسلیم کرنا، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے، جو بہت بڑا حق ہے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ جب تک ہم صحابہ کرام کے راستے کی پیروی نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے فہم پر کتاب و سنت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ان کے طریقے پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک کوئی انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کو معیار حق قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لے آؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کا معیار قرار دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 یعنی اکثریت جہنم کے اندر جائے گی، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، اور بعض باتوں کے اندر ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور بعض باتوں کی طرح آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی جو میرے صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، جو دین میں لے کر کے آیا اس دین کو سمجھنے میں صحابہ کے فہم کو معیار بنائے گا، ان کے عقیدے اور منہج کے مطابق چلے گا، وہی انسان، وہی لوگ، وہی جماعت فرقہ ناجیہ کے اندر، طائفہ منصورہ کے اندر وہی جماعت شمار ہوگی۔ تو ہمارے نبی نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے، وہ نمونہ ہمارے لیے حق کا معیار ہے صحابہ کرام۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ له الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے، مومنین کے راستے کو چھوڑ دے، مومنین میں سب سے پہلے صحابہ کرام شامل ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی مومنین کہا گیا، مخبتین کہا گیا، یا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا، سب سے پہلے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں، کیونکہ پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو جہاں بھی مومنین کا لفظ ہے قرآن میں، محسنین کا، مخبتین کا، منیبین کا، یا اس طریقے سے اور جو نیک اوصاف قرآن کے اندر بیان کیے گئے، سب سے پہل وہ تمام اوصاف صحابہ کرام کے اوپر صادق آتے ہیں۔ تو مومنین یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کر لیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر جائے گا ہم اس کو اسی پر چلاتے رہیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور وہ راستہ چونکہ جنت کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ جہنم تک لے جانے والا ہے، اس لیے اس کا انجام جہنم ہوگا۔ تو وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، وہ ساتھ مسیرہ، اور وہ پھر بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں کہ صحابہ کرام کو اپنانا، ان کے منہج اور طریقے کو ان کو اپنانا، ان کو آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرنا، یہ ان کا ہمارے پر بہت بڑا حق ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جنہوں نے ہماری طرف انابت کیا، رجوع کیا، ہم پر ایمان لائے، ان کے راستے کی پیروی کیجیے۔
ان کے راستے کی اتباع کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ من اناب الیہ میں یہ صحابہ کرام اس سے مراد ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پرانا دین چھوڑ دیا، شرک اور کفر کے دین کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کیے، اللہ کی طرف پلٹے۔ انابت معنی ہوتے پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹے، وہ اپنا دین چھوڑ دیا شرک و کفر کا۔ لہذا من اناب الیہ میں سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے راستے کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، جنہوں نے میری طرف انابت کی، جو ہماری طرف پلٹ کر کے آئے، ہماری طرف جنہوں نے رجوع کیا، ان کے راستے کی پیروی کیجیے، ان کے راستے کو اپنائیے۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ اختیار نہیں دیا گیا ہمیں اور آپ کو کہ ہم نبی کے صحابہ کا راستہ اختیار کریں، یا اس طریقے سے جو اور لوگ ہیں جو دین اور نبی اور جو ہے دین کے نام پر جنہوں نے بہت ساری جماعتیں بنا لی ہیں ان کے راستے کی پیروی کرنے یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، وہ تبع، اور حکم واجب کے لیے، حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نجات چاہیے، اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اس راستے کی اتباع کرنا ضروری ہے جو راستہ صحابہ کرام کا تھا۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کرنے پر جہنم کی وہی سنائی، جو آیت کریمہ بار بار پیش کی آتی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وہی سنائی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دے گا تو ایسا انسان جہنم کے راستے پر چل پڑے گا، اور اس کا انجام پھر جہنم کے اندر وہ چلا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، ہجرت کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دیا، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے، یہی حقیقی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ تو حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ، حقیقی مومن کا حقیقی مومن کا وصف اللہ رب العالمین نے کن کو عطا فرمایا؟ صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اس طریقے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے لیکن رسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی انہی کے لیے خیر ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات، اللہ رب العالمین کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو صحابہ تھے، یہ حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین کو عطا فرمایا۔ لہذا ان کے راستے جب حقیقی مومن ہیں تو ان کے راستے کی پیروی کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں۔ اس لیے صرف کتاب و سنت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ کتاب و سنت کو ہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھیں گے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک قرآن و حدیث آپ کی نجات کے لیے گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے نام ہی پر دنیا کے اندر جو گمراہ فرقے ہیں قرآن و حدیث کے نام ہی پر بنے ہیں۔ سب سے پہلا فرقہ جو خوارج پیدا ہوا، قرآن کی آیت کا غلط معنی بیان کرنے کی وجہ سے غلط معنی بیان کیا، اور خوارج ایک فرقہ وجود میں آ گیا۔ آپ جتنے بھی فرقے دیکھ لیجیے، سارے فرقے دین کے نام پر بنے، کوئی دنیا کے نام پر، شہوت کے نام پر فرقے نہیں بنے، جتنے سارے فرقے بنے دین کے نام پر بنے۔ انہوں نے قرآن کی آیتوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی منمانی تعریف کی، اس کی تفسیر کی، اسے صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ لہذا قرآن و حدیث کو صحابہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا، اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے، یہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ راستہ اگر چھوڑ دے گا انسان، اہل بدعت کی صف کے اندر شامل ہو جائے گا، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کی نئی تفسیر نہیں کی جائے گی، قرآن و حدیث کا نیا معنی نہیں بیان کیا جائے گا، وہ معنی جو صحابہ نے بیان کیا ہو، سلف صالحین نے بیان کیا ہو، ہم نیا معنی اور اس کی نئی تفسیر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی نئی تفسیر کرتا ہے
تو گویا کہ وہ سلف صالحین کے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو ہمارے لیے حقیقی مومن قرار دیا، ان کے لیے جنت کی نوید سنائی، لہذا ان کے راستے کی پیروی کرنا یہ ان کا بڑا حق ہے ہمارے اوپر، اور اللہ رب العالمین ہم پر واجب کر دیا ہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھنا، یہ بھی حق ہے ان کا ہمارے اوپر۔ ان کی محبت کا تقاضا ہے، دین سے، نبی سے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے، جو صحابہ سے نفرت کرے، ہمارے دل کے اندر ان سے بغض ہونا چاہیے، نفرت ہونی چاہیے۔ آپ بولے صحابہ کی محبت ہے ہمارے دل کے اندر، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے دل کے اندر صحابہ سے بغض کرنے والوں کے آپ کے دل کے اندر بغض اور نفرت نہ ہو۔ جب تک کہ آپ کے دل کے اندر نفرت نہ ہو، گویا کہ آپ نے صحابہ سے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ جو ان سے بغض رکھے ان سے ہمیں اور آپ کو بھی بغض رکھنا ہے، ان سے بھی ہمیں بھی نفرت رکھنا ہے، اور ہم اور آپ ہی نہیں، ایسے لوگوں سے ہمارے نبی بھی بغض رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط بنیادوں میں سے، مضبوط ستونوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض کرنا۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض۔ نبی کے لیے اگر محبت ہے، صحابہ کے لیے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ ہم صحابہ سے محبت جو کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مقصد آج ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمیں مال مل جائے گا، منصب مل جائے گا، فلاں چیز مل جائے گی، دینی محبت ہے یہ۔ دین کی خاطر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے دین ہم کو ملا، ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، ان کے ذریعے سے ہمیں تفسیر ملی، اور اس طریقے سے دین اللہ رب العالمین کا ملا، لہذا ہم ان سے دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، ہم ان سے دین کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دین کے راوی ہیں، دین کو دنیا کے اندر سب سے پہلے بیان کرنے والے، دین کے گواہ ہیں وہ، لہذا جو ان سے بغض رکھے گا ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، چند حدیثیں آپ کے سامنے اس سے پہلے میں نے بیان کی، جس میں سے انہوں نے ہمارے میرے کیا فرمایا، من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو صحابہ سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی ان سے بغض رکھتا ہے، لہذا ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے نفرت ہونی چاہیے، عداوت اور بغض ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد تم انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان پر تنقید نہ کرنا، ان پر نشانہ مت سادھنا۔ فمن احبہم فبحب احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کیا چونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے اس لیے وہ صحابہ سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے چونکہ اس کو مجھ سے بغض ہے اس لیے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ لہذا صحابہ سے محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو نبی سے محبت کی دلیل ہے، اور اگر صحابہ سے بغض ہے آپ کے دل میں تو گویا کہ آپ نبی سے بغض رکھتے ہیں۔ تو صحابہ سے بغض رکھنا یہ نبی سے بغض رکھنے کی علامت اور پہچان ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچایا اس نے اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچایا۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے گا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور پکڑ لے گا، اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل نہ کرنا۔ وہ نبی سے محبت کا حکم اللہ نے دیا، صحابہ سے محبت کا حکم دیا، اب کوئی صحابہ سے محبت کرنے کے بجائے ان سے نفرت کرے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دے رہا ہے۔ نبی کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا ہے، دین پر کما حقہ عمل نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین گویا کہ ایذا پہنچانا ہے۔ لہذا جو اللہ کے رسول صحابہ کو جو ایذا پہنچائے گا گویا کہ اس نے نبی کو ایذا پہنچائی، اور جو نبی کو ایذا پہنچایا گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچایا۔ تو ان سے بغض رکھنا یہ کیا ہے، یہ ان کا حق ہمارے اوپر کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایسے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے نرمی نہیں ہے،
ایسے لوگوں کے دلوں میں جب صحابہ کے لیے محبت نہیں ہے تو ایسے بدعقیدہ اور ایسے ملحدین قسم کے لوگوں کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کس طریقے سے نرمی ہو؟ جو ایمان و ہدایت کا معیار ہے صحابہ کرام، جن کے راستے کو اپنانے میں نجات ہے، جب ان سے ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر نرمی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم کریں؟ یہ آپ بھول جائیے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، بڑے اخلاق دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے. بھئی نبی کے صحابہ کے سامنے آپ کا اخلاق کہاں گیا؟ ایسے لوگوں کے لیے آپ اخلاق دکھا رہے ہو جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان پر جو ہے دشنام ترازی کرتے ہیں، ان سے تبرہ کرتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. نبی کے صحابہ کے اخلاق کہاں چلے گئے؟ کیا نبی کے صحابہ آپ کے اخلاق کے حقدار نہیں ہیں؟ ایسے لوگوں سے آپ اخلاق کا جب ان سے کہو تو کہتے ہیں بھائی اخلاق اونچا ہونا چاہیے، اخلاق بلند ہونا چاہیے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. تو کیا صحابہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں پیش آنا چاہیے؟ کیا صحابہ کے ساتھ آپ کو نفرت کرنی چاہیے؟ آپ یہ معیار اور یہ اپنا معیار کہاں بھول جاتے ہیں؟ آپ سب کے ساتھ محبت تو صحابہ کے ساتھ نفرت. جو صحابہ جن کے ذریعے سے ہم کو دین و ایمان ملا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پہچانا، جن کے ذریعے ہم کو قرآن ملا، ان صحابہ سے نفرت آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے. یاد رکھیے جو صحابہ سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے، اور ایسے لوگوں سے بغض رکھنا عبادت ہے. ایسے لوگوں سے بغض رکھنا عبادت اور بندگی ہے. اطاعت اور بندگی صرف کرنے کا نام نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا بھی عبادت اور بندگی ہے. ایسے لوگوں سے نفرت کرنا یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا. ہمارے نبی کو ایسے لوگوں سے بغض تھی جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے، لہذا ان سے بغض رکھنا یہ نبی کی سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت، اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. لہذا ایسے لوگوں سے کبھی محبت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. جب وہ آپ کے نبی کے صحابہ کا ان کا ہاں کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا بھی ہمارے ہاں کوئی مقام مرتبہ نہیں. وہ کسی مقام مرتبے کے حقدار نہیں ہے. جو نبی کے صحابہ کو حق نہ دے، جو نبی کے صحابہ کے مقام مرتبے کو نہ جانے، ایسا آدمی کا بھی ہمارے یہاں کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے. صحابہ سے بڑا نہیں ہو سکتا کوئی امت کا فرد، کوئی بڑا نہیں ہو سکتا صحابہ سے. کتنی امت کا کتنا ہی بڑا فرد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ صحابہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. جب صحابہ سے بڑا نہیں ہے، اگر وہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے تو ایسے آدمی سے نفرت کریں گے. بچوں کو سکھائیں گے کیسے آدمی کو پہچانو، یہ صحابہ کا گستاخ ہے، یہ صحابہ کا دشمن ہے، یہ لوگ یہ صحابہ سے دعوت کرنے والے ہیں. بچپن سے بچوں کو تعلیم دینا اس بات کی. لہذا دین ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتے ان سے بغض رکھنا یہ دین اور ایمان ہے. یہ کوئی مسنون مسئلہ نہیں ہے کہ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. یہ دین کا حصہ ہمارے. اللہ رب العالمین ان سے بغض رکھتا، لہذا ہمیں بھی ان سے بغض رکھنا ہے. سفیان بن عیینہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. یہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو اہل علم ہیں، طلبہ جانتے ہیں، جرح و تعدیل اور حدیث کے طلبہ، کہ انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ من جنازت فلاں، میں فلاں آدمی کے جنازے سے آ رہا ہوں. فقال سفیان اتبعت جنازت رجل یشتم الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تم نے ایک ایسے آدمی کے جنازے میں تم چلے گئے جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. واللہ لا احدث کو سنتن، اللہ کی قسم میں تجھ سے ایک سال تک بات نہیں کروں گا. ایک ایسے آدمی کے جنازے میں چلے گئے جو نبی کے صحابہ کو گالی دیتا تھا. کہاں تمہاری غیرت گئی دین کی اور نبی کے صحابہ سے محبت کی؟ تم سے ایک سال تک میں گفتگو نہیں کروں گا. آج ہندوستان میں سلمان ندوی گستاخ صحابہ کی موت اور ہلاکت ہوئی، اس کے جنازے میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کو یہ بنا لیا کہ وہ حق پر تھا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کی شرکت میں لوگ حاضری دینا بھی یہ گناہ ہے، ایسے لوگوں کی جنازے میں جانا بھی گناہ ہے. سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک سال تک بات نہیں کروں گا. تو ایسے آدمی کے جنازے کے اندر چلا گیا جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا. تیری دین کی غیرت کہاں چلی گئی؟ دین سے محبت، صحابہ سے محبت تجھے کہاں چلی گئی؟ تجھے اس آدمی سے محبت تھی، صحابہ سے نہیں محبت تھی. صحابہ کو اس نے گالیاں دی اور اس کے جنازے کے اندر تو چلا گیا، کہا کہ میں ایک سال تک تجھ سے گفتگو اور تجھ سے بات نہیں کروں گا. یہ کون کہتے ہیں؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، جو محدثوں کے امام ہیں، جن کا قول معتبر ہے جرح و تعدیل میں کہ اگر سفیان بن عیینہ کسی راوی کے بارے میں کہہ دیں کہ راوی جو ہے مجروح ہے، یہ راوی ثقہ ہے، تو کوئی دوسرا آدمی ان کے بات کو نہیں ٹال سکتا. اتنے بڑے امام تھے جرح و تعدیل کے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ تم ایک جنازے میں گئے جو نبی کے صحابہ گالیاں دیتا ہے. تو یہ جن لوگوں کو کے دلوں میں صحابہ سے بغض ہے
ایسے لوگوں کے دلوں میں ہمارے دلوں میں بھی ایسے لوگوں کے تعلق سے بغض ہونا چاہیے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث یحییٰ بن معین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ساتھیوں میں سے ہیں اور ان کے عصر کے ہیں، اور یہ بھی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام۔ طلید بن سلیمان المحاربی ایک راوی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کذاب، یہ جھوٹا انسان ہے، کانا یشتم عثمان، یہ عثمان کو گالی دیتا تھا، وکل من شتم عثمان او طلحہ او واحد من اصحاب رسول اللہ دجال، کسی نے بھی عثمان کو یا طلحہ کو، یعنی طلحہ بن عبید اللہ جو مبشر بالجنہ ہے، ان کو، یا او احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو بھی اگر کسی نے گالی دی، برا کہا، دجال، وہ دجال ہے، لا یکتب عنہ، اس سے کوئی حدیث نہیں لکھی جائے گی، وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور ایسے آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ جس پر لعنت ہو اس کے جنازے میں آپ جائیں گے، جس پر لعنت ہو اس سے آپ ولا اور محبت کا اظہار کریں گے، جس پر اللہ کی لعنت ہو، نبی کی لعنت ہو، تمام مسلمانوں کی لعنت ہو۔ تو امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ آدمی کذاب اور دجال ہے، اس کی کوئی روایت نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا تھا، اور جو عثمان یا کسی بھی صحابی کو برا کہے وہ انسان دجال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دجال ہے جو کسی بھی صحابی کو برا کرے۔ اور اس طریقے سے امام ذہبی فرماتے ہیں فمن طعن فی الصحابہ او سبهم فقد خرج من الدین ومرق من ملت الاسلام، جو صحابہ پر طعن کرے یا ان کو برا کہے وہ دین سے نکل گیا اور مسلمانوں کی ملت سے نکل گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو تخت مشق بنانا بہت آسان لوگوں نے بنا لیا۔ آدمی کھڑا ہوتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے پذیرائی مل جاتی ہے، بڑے فالورز مل جاتے ہیں کہ بڑا جری ہے، بہت بے باک ہے، بہت بہادر ہے، صحابہ پر نڈر ہے، بہت صحابہ کی خامیوں کو بیان کرتا ہے، اور صحابہ کے اوپر جو ہے ایسی سی باتیں کہتا ہے جو آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کہی تھی۔ یہ اسلام کی مظلومیت اور مسلمانوں کی لا علمی اور جہالت پر رونا آتا ہے میرے بھائیوں۔ کیا جیسے لوگوں کو عالم سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو حق کا معیار سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو صحابہ کرام کو برا اور بھلا کہنا شروع کر دے۔ بہت آسان لوگوں نے بنا لیا، نعوذ باللہ من صحابہ کرام کو برا کہنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کو برا کہنا دین کو برا کہنا ہے۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے عصر میں سے ہیں یا ان کے اساتذہ کے زمانے میں سے ہیں۔ وہ فرماتے اگر کوئی آدمی کسی صحابی کے بارے میں تنقید کرے، کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ کون ہے، وہ دجال ہے، بلکہ وہ ملحد ہے، وہ دین سے نکل چکا ہے، وہ تو اللہ کے رسول کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے وہ نبی کے صحابہ کو کہہ کر کے دین کو برباد کرنا چاہتا، دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ آج لوگوں نے اسے اتنا آسان بنا دیا، انسان کھڑا ہوتا، بولنا اس کو آ گیا، زبان تھوڑی سی آ گئی اور صحابہ کرام کو تخت مشق بنانا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابہ کرام سرخ لکیر ہیں، ان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دین اور سنت اور صحابہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سودا بازی اور کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا کل سرمایہ ہے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں گھر سے نکال دو، ہمیں مار دو، جلا دو، زبانیں کاٹ لو، کچھ بھی کہہ لو، کر دو ہمارے ساتھ، لیکن صحابہ کی شان میں لفظ ہماری زبان سے غلط نہیں نکل سکتا۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے، یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ ان سے محبت کرنا ہم جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں کہ ان کو جب چاہو جب نشانہ بنا دو، جب چاہو جو ان کو جو چاہو اپنی زبان سے نکال دو۔ یہ وہی کرے گا جو منافق ہوگا، جس کے دل کے اندر اسلام کی ذرا برابری عظمت نہیں ہوگی، ایسا انسان ہی صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو کھولے گا۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان دین سے نکل گیا جو کسی صحابی کی تنقید کرے، کسی صحابی پر طعن کرے، زبان دراز کرے، مسلمانوں کی ملت سے نکل گیا۔ اور ایک شیخ فرماتے ہیں عالم دین کہ جس نے ان کے بارے میں طعن کیا وہ ملحد ہے، وہ منابذ الاسلام، اسلام سے نکل جانے والا ہے۔ دوا وہ سیف لم یتب، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اس کی دوا اور اس کا علاج تلوار ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا اس عمل سے تو حاکم ابود کو چاہے کہ اس آدمی کو قتل کر دے، توبہ کرائی جائے اسے، اگر کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ صحابہ نبی کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھی کو کوئی برا کہے تو آپ تو تلملا اٹھتے ہیں، آپ کے امام کو کوئی برا کہہ دے آپ تلملا اٹھتے ہیں، آپ ایک بات سننے کے لیے گوارا نہیں ہیں۔ آپ جس امام کو پیروکار ہیں، جس کو آپ نے اپنا امام بنا لیا ہے،
جس کے نام پر آپ نے جماعت بنا رکھی ہے، اس کو اگر کوئی زبان سے کہہ دے آپ تلمہ اٹھتے ہیں، ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے۔ اور صحابہ جو نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے لیے انہوں نے قتال کیا، سب کچھ کیا نبی کے دین کی نشر و حیات کے لیے، ان کو برا کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے آدمی کے لاش تلوار ہے، حاکم وقت کو چاہیے کہ توبہ کرائے، اگر توبہ کر لے ٹھیک ہے، ورنہ ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے جو صحابی کو برا بھلا کہتا ہو۔ تو یہ صحابہ کا حق ہمارے اوپر کہ جو ان سے بغض رکھے گا ہم ان سے بغض رکھیں گے۔ پانچواں یہ ساتواں جو حق ہے ان کا ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع کرنا، یہ بھی حق ہے ان کا ہمارے اوپر کہ ہم ان کا دفاع کریں، خاموش نہ بیٹھے رہیں۔ اگر کوئی آپ کے والد کو برا کہے گا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں خاموش بیٹھتے۔ والد سے بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا، کوئی ہماری ماں کو برا کہے خاموش رہیں گے؟ نہیں خاموش رہتے ہم۔ جو بے غیرت ہوگا وہی خاموش رہے گا، جس کے پاس غیرت ہوگی، دین کی غیرت ہوگی، خاموش نہیں رہے گا۔ کوئی ہماری بہن کو گالی دے، برا کہے آپ خاموش رہیں گے؟ تو صحابہ کا دفاع کرنا دین ہے۔ یہ آج لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام گالیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، انسان خاموش ہو جاتا۔ نہیں، دفاع کرنا حق ہے آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق کہ ہم ان کا دفاع کریں صحابہ کرام کا۔ یہی تمہارا کل سرمایہ ہے، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ انہیں کو گوا دیں گے تمہارے پاس بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس ان کو گوا دینے کے بعد۔ تو ان کا دفاع کرنا، اللہ رب العالمین نے صحابہ کا دفاع کیا، اہل ایمان کا دفاع کیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ یا تو ان کو اہل ایمان نہ مانے صحابہ کو تو مت دفاع کیجیے، اگر اہل ایمان مانتے ہیں، نبی کا صحابہ مانتے ہیں، نبی کے ساتھی مانتے ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کا دفاع کریں۔ شیطان اخرس مت بن جائیے، گونگا مت بن جائیے، یہاں صلح مت دکھائیے، صلح کل کے قائل مت بنیے۔ یہاں پر دین ہے، دین کی غیرت ہونی چاہیے، دین کی محبت اگر آپ کے دل کے اندر ہے تو وہاں پر آپ کا دفاع کرنا فرض بن جاتا ہے۔ صحابہ کا دفاع کرنا یہ ان کا حق ہمارے اوپر کہ ہم ان کا دفاع کریں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، کتنا بھی بڑا ہوگا وہ بڑا ہوگا اپنے لیے بڑا ہوگا، دین کے لیے بڑا نہیں ہے۔ وہ دین کے لیے بڑا ہوا ہے جو دین کو بڑا سمجھے، جو صحابہ کو بڑا سمجھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو بڑا سمجھے، کتاب و سنت کو بڑا سمجھے، وہ بڑا انسان ہے۔ انسان خود بڑا نہیں ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ انسان دین پر کا پابند ہوگا، سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہوگا، وہ انسان اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ تو بڑائی انسان کو اس سے نہیں ملتی، لہذا صحابہ کا دفاع کرنا انسان کے فرض کے مطابق ضروری ہے، استطاعت کے مطابق یہ فرض ہے، اختیاری نہیں ہے کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اللہ نے اگر آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ صحابہ کا دفاع کریں۔ ہمارے نبی نے، اللہ نے دفاع کیا صحابہ کرام کا۔ جب صحابہ کرام پر منافقین نے الزام لگایا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری ہیں۔ جب منافقین حضرت عائشہ پر الزام لگایا، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری ہیں، قیامت تک ان آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی سنت ہے یہ، نبی کے صحابہ پر اعتراض کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری ان کے خلاف۔ جب لوگوں نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا کہ تو موٹی توند والے ہیں، عورتوں کے رسیاں نعوذ باللہ، جب منافقین نے کہا کچھ ایسی باتیں کہیں، اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر آیتیں نازل فرمائی، کہا تمہارا ایمان ختم ہو گیا، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تم نے صحابہ پر سب و شتم کیا، صحابہ کو برا بلا کہا، تم پر ایمان کی خیر ملاؤ، تمہارا ایمان تمہارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، ہم دفاع نہیں کریں گے؟ نبی نے صحابہ کا دفاع کیا، لا تسبوا اصحابی، جو حدیث میں نے پڑھی کہ ہمارے صحابہ کو برا مت کہو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے گا تو ان کے ایک پاؤ اور آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ صحابہ کا درجہ اور مقام ہے، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو کچھ کہے گا اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ ہمارے نبی نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ لہذا اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کچھ کہے گا اپنی طاقت کے مطابق، ٹوٹی پھوٹی زبان میں، جو بھی اللہ رب العالمین نے کسی کو علم دیا ہے اس کے مطابق فرض بنتا ہے کہ باقاعدہ صحابہ کا دفاع کرے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عمل اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ حق ہے ان کا ہمارے اوپر کہ ہم ان کا دفاع کریں، خاموش نہ رہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں کہے، ہمارے ساتھیوں کے بارے میں برا کہے، ہم دفاع کرتے ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں کہے، دفاع کرتے ہیں۔ کہ آپ کے ہماری نظر میں صحابہ کا مقام ہمارے ماں باپ سے بھی نیچا ہے؟ جو صحابہ کرام ہماری جنت کا معیار ہیں، کیا ان سے بھی ان کا مقام نیچا ہے؟ اپنے ماں باپ کے لیے تو بڑی غیرت ہے آپ کی، لیکن دین کے لیے اور نبی کے صحابہ کے لیے کوئی غیرت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ بے غیرت انسان ہوگا
جو اس کے سامنے کسی صحابی کی برائی کی جائے اور صحابہ کا دفاع نہ کرے. اللہ نے اگر اس کو طاقت دی ہے اپنی طاقت کے مطابق دفاع کرنا اس کے لیے واجب ہے, یہ فرض ہے اس کے ساتھ کے مطابق. اگر وہ نہیں کرے گا گنہگار ہوگا وہ, اگر وہ صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا. تو یہ حق ہے صحابہ کرام کا کہ ہم ان کا دفاع کریں. امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتا فاعلم انہ زندیق, جان لو زندیق ہے. زندیق کہتے بے دین کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. زندیق زنادقہ جس کی جماعت ہے وہ زندیق ہے, بددین ہے, اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. وذالک ان رسول اللہ عندنا حق, ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول حق ہیں. والقرآن حق, اور قرآن حق ہے. وانما ادى الینا هذا القرآن وسنن اصحاب رسول اللہ, اور ہم تک قرآن کو اور سنت کو نبی کے صحابہ نے پہنچایا ہے. وانما یریدون ان یجرحوا شهودنا, اور یہ چاہتے ہیں یہ زنادقہ اور بددین لوگ کہ جو دین کے گواہ ہیں ان کو مجروح کر دیں. لیبطلوا الکتاب والسنہ, تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں, ڈائنامیٹ کر دیں. اس لیے صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں. صحابہ کرام یہ راوی ہیں اسلام کے, یہ گواہ ہیں دین کے. اگر یہی مجروح ہو جائیں گے پورا دین ختم ہو جائے گا. کوئی مقدمہ ہوتا ہے عدالت کے اندر, گواہ پیش ہوتے ہیں, اگر گواہ مجروح ہو جائے, ناقابل اعتبار ہو جائے, تو پھر وہ مقدمہ انسان ہار جاتا ہے, کیونکہ اس نے گواہ جو دیے گواہ جھوٹے تھے, گواہ خریدے ہوئے تھے, جھوٹے گواہ تھے, مقدمہ ہار جائے گا. ایسے ہی دین اسلام اگر صحابہ کرام پر جرح کی جائے گی, صحابہ کرام کو مجروح کیا جائے گا, تو پورا دین اسلام ختم ہو جائے گا. کہ اتنے برے لوگوں کے ذریعے ہم کو دین پہنچا ہے تو دین بھی اتنا ہی برا ہوگا جتنے یہ برے لوگ تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تو پورا دین ختم ہو جائے گا میرے بھائی. آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. صحابہ اگر مجروح ہوئے دین ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ان کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کا اپنا دین ہے لیکن وہ دین نہیں جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا. وہ صحابہ کا دین ان کے پاس نہیں ہے. ان کا اپنا دین ہوگا, صحابہ کا دین ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ دین کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈائنامیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو صحابہ کرام کو مجروح کرنا چاہتا ہے. اس لیے ان کا دفاع کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. والجرح بہم اولا وہم زنادقہ, ان پر جرح کرو کیونکہ یہ زنادقہ ہیں, یہ دین کے دشمن ہیں. یہ دین کے دشمن ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر تان اور تشنیع کرتا ہے. تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر میرے بھائیوں کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں, خاموش نہ رہ جائیں, اپنی زبان پر تالا مت لگا لیں, بہت زیادہ صلح کل کا داعی نہ بن جائیں کہ خلاص کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان نہیں تھے, انسان لیکن انسانوں میں سب سے افضل تھے انسان, لیکن فرشتے نما انسان تھے وہ. ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین کو دنیا کے اندر غالب کیا ہے. تو یہ ان کا حق ہمارے اوپر. 8واں حق یہ ہے کہ ان کے اختلافات میں نہ پڑنا. ان کے آپس میں اختلافات ہوئے, ان میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑوں کا اختلاف ہے, بڑوں کے اختلاف میں چھوٹے لوگ نہیں پڑھتے. وہ صحابہ تھے, اللہ ان کو معاف کر دیا. اللہ کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا. لہذا ان کے کسی بھی ان کے اختلاف کو دنیا والوں کے سامنے نہیں بیان کیا جائے گا. ان کے اختلافات میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر حال میں اجر کے مستحق ہیں, مجتہد تھے. یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اجر کے مستحق ہیں. اگر ان کا حق اگر ان کا اجتہاد حق کو پہنچا 2 اجر ملے گا, اگر نہیں پہنچا تو 1 اجر ملے گا. ہر حال میں اجر کے مستحق ہیں وہ صحابہ کرام. جب اجر کے مستحق ہیں تو اختلافات ہم کو اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات تمام علماء نے کہی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ان کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ تلک دماء کف اللہ یدی عنہا وانا اکرہ ان اغمس لسانی فیہا. یہ خون تھا کہ اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ کو محفوظ رکھا, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو میں اس کے اندر اپنی زبان کو ڈالوں. میں نہیں چاہتا. یہ اللہ نے میرے ہاتھ کو محفوظ کر دیا تو اپنی زبان کو بھی میں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہوں. لہذا ان کے بارے میں ہمیں کلام نہیں کرنا ہے, ان اختلافات میں نہیں پڑھنا ہے. ایک آدمی امام احمد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ ہوا تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر اس نے کہا, پھر چہرہ پھیر لیا, پھر کہا, پھر چہرہ پھیر لیا. پھر اس کے بعد کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. کہا یہ امت تھی گزر چکی, انہوں نے جو کیا ان کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, ان کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی یا ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے, کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ان کے بارے میں؟ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں.
وہ صحابہ تھے، اجتہاد کیا انہوں نے، اللہ کو معلوم تھا کہ نبی کے بعد یہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی، لہذا مغفور لہم ہے وہ، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو تم چاہو کرو ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا سب کچھ جاننے کے باوجود، تو اپنی زبان کو کیوں آپ جا کر کے ان چیزوں کے اندر اپنی زبان کو آپ داخل کریں اور اس طریقے سے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات کہیں؟ تو حضرت امام احمد نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور قرآن کریم کی ساتھ جو کریمہ کو پڑھا۔ اس طریقے سے ائمہ کے اقوال موجود ہیں اس بارے میں، باقاعدہ اجماع نقل کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ان اختلافات کے اندر نہ پڑھیں۔ نواں حق یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو خطائیں ہوئیں یا بھول ہوئی یا فروغ گزاشت ہوئی یا سہو ہوئی، ان کے متعلق سکوت اختیار کرنا، اسے لوگوں میں نہ بیان کرنا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے سہو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ان سہو کو، ان خطاؤں کو لوگوں میں بیان کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہمارے والد غلطی کرتے ہیں، ہماری ماں غلطی کرتی ہے، ہمارے خاندان میں غلط کام ہوتا ہے، کیا ہم آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے مجھ سے یہ ڈانٹا، ہمارے فلاں نے یہ کیا؟ نہیں بیان کرتا انسان، اس کو نہیں بیان کرنا ہم کو۔ اور یہ صحابہ ہیں، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا، ان کی اتنی نیکیاں ہیں کہ سمندر کے سامنے ان سے جو سو بھول ہوئی قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے صحابہ کے لیے، سمندر کے ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے۔ تو ان کا حق ہمارے اوپر کہ ان سے انسان ہونے کے ناطے جو کچھ ہوا ان کے بارے میں ہم کو سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو زبان پر تا لگا لو، خلاص کچھ نہیں کہنا میرے صحابہ کے بارے میں، اگر کہنا تو ان کے خیر کو بیان کرو، ورنہ اپنی زبان پر تا لگا لو، خاموش رہو، اپنی زبان کو بند کر لو، کچھ مت کہو صحابہ کے بارے میں، ان کی خامیوں کو مت بیان کرو، ان کے فروگزاشتوں کو، ان کی سہو کو مت بیان کرو۔ اگر ان سے غلطی ہوگی بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔ انسان جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان عمرہ کرتا ہے دوسرے عمرے تک گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے معاف ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، توبہ کا دروازہ اللہ نے الگ کھول رکھا ہے، تو ان کے لیے ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو اگر ان سے سہو ہو گئی، بھول ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کو معاف کر دیا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل يذكر آدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ کسی صحابی کے بارے میں جرح کرتا ہے تو یہ تم کہو کہ اس کا اسلام خطرے کے اندر، وہ خود مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کا اسلام خطرے کے اندر۔ صحابہ کے اسلام تو آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ صحابہ کے ایمان کی، ان کے اسلام کی اللہ نے گواہی دی عرش سے، لہذا تم کچھ بھی کہہ ڈالو، صحابہ کے ایمان اور اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ قرآن موجود ہے، قیامت تک رہے گا، نبی کی حدیثیں قیامت تک رہیں گی، تمہاری افواہ سے، تمہاری بکواس سے جو تم نے کتابوں کے اندر بھر دیا ہے، تقریروں کے اندر بھر دیا ہے، اس سے صحابہ کے مقام مرتبے پر کوئی فرق نہیں آ سکتا، صحابہ کا مقام کم نہیں ہو سکتا۔ قرآن گواہ ہے، نبی کی حدیثیں گواہ ہیں، آسمان گواہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو مقام مرتبہ ہے۔ تمہاری بد زبانی کی وجہ سے صحابہ کرام کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا تمہارا بگڑے گا۔ اس لیے اگر کوئی صحابہ کرام کو کچھ کہتا ہے فاتہمہ علی الاسلام، اس انسان کا اسلام خطرے میں ہے، کوئی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے اگر کوئی صحابی کو کچھ کہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ صحابہ کا مقام ہے میرے بھائیوں کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ ان کا 10واں حق یہ جو آخری آج کے درس کے لحاظ سے، ورنہ ان کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اجمالی طور پر تمام صحابہ کے لیے جنت کا عقیدہ رکھیں۔ یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ سب کے سب عمومی طور پر جنت کے حقدار ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے قرآن کے اندر جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی طرف فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر ایک کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الحدید کے اندر صحابہ کرام کی 2 قسم بیان کی، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے الحسنہ، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ الحسنہ کے معنی جنت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ نے بیان فرمایا کیا حسنہ کے معنی جنت، اور وہ آیتیں گزر چکی ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ آیتیں شروع میں آپ لوگوں کے سامنے گزری کہ جن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے جنتیں تیار کر رکھی، تو اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔
تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کے تعلق سے کہ تمام صحابہ عمومی طور پر جنت کے حقدار ہیں، جنت کے اندر جائیں گے۔ جن کا نام اللہ کے رسول نے لیا، نام کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے کہ جن جن کا نام ہے وہ سب کے سب جنت کے اندر، جیسے عشرے مبشرہ ہیں 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ہمارے نبی نے ایک مجلس کے اندر دی، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں، حسن و حسین ہیں، وقاشہ ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، قیس بن ثابت ہیں، اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ اور صحابیات ہیں جنہیں ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے جن کے نام کے ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا نام کے ساتھ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب جنت کے اندر جائیں گے، اور جن کے لیے نام نہیں لیا ان کے لیے عمومی طور پر ہم یہ کہیں گے یا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ جنت کے حقدار ہیں، جنت کے اندر جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کی گواہی دی ہے۔ امام ابو عثمان السامونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَصْحَابِهِ بِأَعْيَانِهِمْ فَإِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُونَ لَهُمْ بِذَلِكَ، رہے وہ صحابہ جن کے بارے ہمارے بھی نام لے کر کے جنت کی گواہی دی، تو اہل حدیث جو ہیں اصحاب الحدیث وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے باقاعدہ جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تصدیقا منہم للرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما ذکرہ ووعد لہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کے طور پر کہ نبی نے ان کے لیے گواہی دی کہ فلاں 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 سب جنت کے اندر جائیں گے، لہذا جو صحیح منہج والے لوگ ہیں وہ لوگ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ لَمْ يَشْهَدْهُمْ لَهُمْ بِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ فَرَضَ ذَلِكَ، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ان کے لیے جنت کی جو بشارت دی ہے وہ کیوں دی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے فرمایا وَاللَّهُ تَعَالَى اطَّلَعَ رَسُولُهُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ، اور اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا کہ فلاں فلاں سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے، لہذا جن لوگوں کا نام کے ساتھ ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی اس نام کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کے لیے نام کا ذکر ہمارے نبی نے نہیں کیا ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ عمومی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم سب کو یہی امید رکھنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میرے بھائیوں جن کے کچھ مناقب اور کچھ فضائل اور ان کے چند حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، ان کے ذریعے ہمیں دین ایمان قرآن ملا، لہذا ان کی قدر کرنا اور اس طریقے سے محبت رکھنا، ان کے مرتبے کو جاننا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے طور طریقے پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو اور پیوست کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی رفاقت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے طور طریقے اور ان کے عقیدے اور منہج کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وصلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔